پاک گیریزن ہائی سیکنڈری اسکول ننکانہ صاحب کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلامیات کے میں ٹیوٹر آپ کا ساجد علی۔ آج ہم رکوع نمبر 1 پڑھیں گے۔ اسلامیات لازمی من الہدی القرآن الکریم، سورہ انفال کا رکوع نمبر 1، آیات 6 سے لے کر 10 تک، لیکچر نمبر ہے 20۔ تو آغاز سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اور میں امید کرتا ہوں آپ سب اپنے گھر میں خیر و عافیت سے ہوں گے اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، باوضو ہو کر یہ لیکچر جو ہیں، ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے اور یاد کر رہے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ، واو کا معنی ہے اور، از کا معنی ہے جب۔ وَإِذْ، اور جب، یعدکم، تم وعدہ کرتے، تم سے وعدہ کر رہا تھا، اللہ، اللہ۔ وَإِذْ یعدکم اللہ، جب تم سے وعدہ کر رہا تھا اللہ۔ احدا، احدا کا معنی ہے، واحد کا معنی ایک ہوتا ہے اور احدا کا معنی ہے ایک مونس۔ طائفتین، طائفت کا معنی ہے گروہ، جماعت۔ طائفتین تثنیہ کا صیغہ بن گیا، 2 جماعتیں یا 2 گروہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب تم سے وعدہ کر رہا تھا 2 گروہوں میں سے، انہا کہ یقیناً، لکم تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم چاہتے تھے، انا کہ بے شک، غیر ذات الشوکاتی بغیر اسلحے کے، یا جو غیر مسلح گروہ ہے جن کے پاس ہتھیار وغیرہ نہیں تھے، 2 گروہ تھے۔ ایک ابو جہل کا گروہ تھا جس کی تعداد 1000 تھی، اور وہ مسلح گروہ تھا جن کے پاس اسلحہ وغیرہ تھا اور جنگی سامان تھا۔ یہ ایک جنگی لشکر تھا، ابو جہل کا جو لشکر تھا۔ اور دوسرا گروہ جو تھا وہ ابو سفیان کا لشکر تھا، ابو سفیان کا گروہ تھا، جو کہ تجارت کی غرض سے شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ تو غیر ذات الشوکاتی کا معنی ہے بغیر اسلحے کے یا غیر مسلح گروہ۔ تکونا وہ ہو، لکم تمہارے لیے، ویریدون ویرید اللہ اور اللہ چاہتا تھا، ان یحق الحق کہ حق ثابت کر دے، حق کو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ سچ کو سچ ثابت کر دے، بکلماتہ ہی اپنے کلمات کے ساتھ، یعنی کہ اپنی حکمتوں سے۔ وَيَقْطَعَ، واو کا معنی اور ہے، یقطع کا معنی ہے کاٹ دے، دابرہ جڑ، الکافرین کافروں کی۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اپنی حکمت سے، اپنی حکمتوں سے اور اپنے کلمات سے کافروں کی جڑ کو کاٹ دے۔ لیحق الحق، لیحق کا معنی ہے تاکہ حق کر دکھائے، الحق حق کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سچ کو سچ کر دکھائے، ویبطل الباطل اور جھوٹا کر دکھائے باطل کو، اور جو جھوٹ ہے اس کو جھوٹ ثابت کر دیں۔ ولو، اور اگرچہ، کاریہا ناخوش کیوں نہ ہوں، ناپسند کیوں نہ کریں، المجرمون مجرم لوگ، اور اگرچہ ناپسند کریں مجرم لوگ۔ اذ، جب، تستغیثون تم فریاد کرتے تھے، تم دعا کرتے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب پس اس نے قبول کر لی، پس اس نے آپ کی دعا سن لی، لکم تمہاری، انی بے شک میں، ممدکم، ممدو کا معنی مدد ہے، کم کا معنی یہ حاضر کی ضمیر ہے جس کا معنی تم یا تمہارے۔ انی بے شک میں، ممدکم تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ 1000، من کا معنی سے ہے، الملائکہ تو فرشتے۔ انی بے شک میں، ممدکم تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے، مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، یعنی کہ قطار اندر قطار آنے والے ملائکہ سے۔ وما، اور نہیں بنایا،
وما کا معنی، واو کا معنی اور ہے، میم الف ما کا معنی ہے نہیں، جعل کا معنی ہوتا ہے بنانا، وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، اس مدد کو اللہ نے، الا مگر، سوائے اس کے، بشرا خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ تاکہ مطمئن ہو جائیں، تاکہ اطمینان ملے، بھی اس سے، قلوبکم تمہارے دلوں کو، ومن نصر، یہاں پہ تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے کہ 5000 ملائکہ جو تھے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا، اللہ نے صرف خوشخبری سنانے کے لیے 5000 ملائکہ کو بھیجا، جن میں سے 2000 ملائکہ پہلے آسمان پہ رہ گئے، اور 2000 ملائکہ ایک طرف تھے، اور 1000 ملائکہ نے مل کر، جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہاں پہ، بِأَلْفٍ 1000 من الملائکہ، فرشتوں میں سے، مردفین جو کتار اندر کتار آئے تھے، 1000 فرشتوں نے مل کر مسلمانوں کے ساتھ کفار کے خلاف جنگ لڑی، اور کفار ان کو دیکھ کے وہ وہاں سے بھاگے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، بس یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی گردنیں کٹ رہی ہیں، بازو کٹ رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ کر سارا معاملہ بھاگ گئے وہاں سے۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اس کو مدد اللہ تعالیٰ نے، مگر مگر بشرا خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ تاکہ اطمینان ملے، سکون ملے، بھی اس سے، قلوبکم تمہارے دلوں کو، ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا مگر، سوائے اس کے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس مدد کے علاوہ مسلمانوں کے لیے اور کچھ نہ تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز زبردست ہے، غالب ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کے ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہم مشقی سوالات کرتے ہیں، مختصر مشقی سوالات۔ ان آیات کی میں نے مشقی سوالات بنائے۔ پہلا سوال ہے 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ تو پہلے میں نے تذکرہ کیا، ذکر کیا ہے کہ 2 گروہوں سے مراد، ایک ابو جہل کا گروہ تھا، ایک ابو جہل کا لشکر تھا، اور دوسرا ابو سفیان کا لشکر تھا۔ ابو جہل کا لشکر جو کہ ایک جنگی لشکر تھا، اور اس کی تعداد 1000 تھی، اور یہ بدر کے مقام پر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، اور جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ دوسرا گروہ ابو سفیان کا تھا، جو کہ ایک تجارتی لشکر تھا، اور وہ ملک شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مقابلہ جنگی لشکر سے کیوں کروانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ؟ اس کا جواب یہاں سے ہے کہ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حق کو حق کر دکھائیں اور جھوٹ کو جھوٹ، اور جبکہ کافر لوگ اس سے، مجرم لوگ، ناخوشی کیوں نہ ہوں۔ آگے سوال ہے، غزوہ بدر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا جواب، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم فریاد کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے اپنے رب سے، تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی دعا قبول کر لی، سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق، آج کا جو رکوع ہے، ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ اس کے شارٹ کویسچن میں نے بتا دیے ہیں، اور ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور لکھ لینا ہے۔ اور نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔